معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برائے مہربانی ویڈیو کو پورا دیکھیں، قرآن اور حدیث کی اور دینی باتیں ہیں، اور اگر بات آپ کو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کے ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں اور سیو کر لیں، اور ویڈیو کو آپ سنتے رہیں قرآن حدیث کی باتوں کو، اور بات اگر اچھی لگتی رہے اور لگے آپ کو تو لائک سبسکرائب ضرور کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب اس دنیا میں بھیجا تو آپ کا اس دنیا میں آنا تمام آنے والوں سے الگ تھا، اور آپ کے آنے کا مقصد بھی الگ تھا۔ آپ دیکھیں، ویسے تو اس دنیا میں روزانہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بچے پیدا ہوتے ہیں، ہوتے تھے، ہوتے رہیں گے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور اس میں سے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ہونے کے بعد فیمس ہوتے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی کچھ بنتا ہے، کوئی ایم پی بنتا ہے، کوئی ایم ایل اے بنتا ہے، کوئی سائنسداں بنتا ہے، مگر پیدا ہونے کے اعتبار سے سب کی ولادت ایک ہی جیسے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کوئی بھی بچہ کسی بھی گھر کا ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، کسی بھی حسب و نسب کا ہو، مگر کائنات میں بس صرف ایک ذات ایسی ہے کہ جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو ان کا دنیا میں تشریف لانا بھی سب سے الگ تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا بھی سب سے الگ تھا، اور آپ کی جوانی اور آپ کی زندگی کا ہر لمحہ بھی سب سے الگ تھا۔ یہی تو وجہ ہے، اور کیوں اس ذات مقدس، ذات گرامی کی تخلیق سب سے الگ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ خالق کائنات کا عظیم شاہکار اور نوع انسانی پر احسان عظیم تھا آپ کا اس دنیا میں آنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو ایسا بے مثل و مثال بنایا کہ اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو، جسم اقدس کا ہر عضو مقدس اور بے مثال نظر آتا ہے، حتیٰ کہ آپ کی ولادت بھی بے مثال، آپ کا جسم بھی بے مثال، اور زندگی کا ہر پہلو بے مثال نظر آتا ہے، اور وہ بھی ایسا بے مثال نظر آتا ہے کہ ایسی ولادت نہ کبھی کسی کی ہوئی تھی اور نہ ہی قیامت تک کسی کی ایسی ولادت ہو سکتی ہے۔ ولادت کے وقت ہی کا دیکھیں آپ، ولادت کے وقت ہی معجزے کا ظہور ہوتا ہے، اور انداز کیا ہوتا ہے؟ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کے وقت میں حضرت آمینہ یعنی آقا کریم کی ماں کی خدمت میں حاضر تھی۔ میں نے کیا دیکھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کیا دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے، چہرے کا نور، چراغ کی روشنی کو مات دیتا نظر آ رہا تھا۔ اور اس دن حضرت صفیہ فرما رہی ہیں کہ میں حضرت آمینہ کے ساتھ تھی، چونکہ آقا کریم کی ولادت ہے، تو اس رات میں نے چند چیزوں کو نوٹس کیا، دیکھا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو فوراً سجدے میں آپ گر جاتے ہیں، فوراً آپ اپنے سر کو سجدے میں رکھتے ہیں، اور جب آپ نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا تو بس زبان فصیح آپ یہ کہہ رہے تھے، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول بن کر تشریف لایا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت صفیہ کہہ رہی ہیں، اور کہاں پر کہہ رہی ہیں؟ ولادت کے وقت حضرت آمینہ کے ساتھ یہ خود موجود تھی۔ اور دوسری بات، حضرت صفیہ فرماتی ہے کہ میں نے پورے گھر کو آپ کے چہرے کے نور سے منور و مجلہ پایا، اور میں نے چاہا، حضرت صفیہ کہتی ہے، میں نے چاہا کہ آپ کو نہلاؤں تو حافظ غیبی سے آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ ذرا غور سے سنیے گا کہ اے صفیہ، تو اپنے آپ کو زحمت نہ دے، کیونکہ ہم نے اپنے محبوب کو پاک اور صاف پیدا فرمایا ہے۔ اور پھر حضرت صفیہ کہتی ہیں، پھر میں نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ پیدا ہونے والا لڑکا ہے یا لڑکی، تو میں نے کیا دیکھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، اور ناف بھی ان کا کٹا ہوا تھا۔ اور ایک حدیث پاک میں بڑی پیاری بات آتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کسی بھی قسم کی کوئی آلودگی نہیں تھی۔ عام طور پر جو بچے پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی ایم پی، کوئی ایم ایل اے بن رہا ہے نا بڑے ہونے کے بعد، مگر پیدا ہونے کے اعتبار سے سبھی ایک طریقے ہیں، سب گندگی میں آلود پیدا ہوتے ہیں۔ مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ آپ کے جسم سے
مشک سے بہترین، اس سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی، اور آپ کے چہرے کے نور کا یہ عالم تھا کہ چراغ کی روشنی کو مات دے رہا تھا، اور سارا کمرہ آپ کے چہرے سے منور و مجلہ نظر آ رہا تھا۔ اور بھی دیکھیں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آقا کریم کی ولادت کے وقت حضرت حضرت عبداللہ بن عمر نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کا جسم بالکل صاف ستھرا تھا، آپ کے جسم پر کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں تھی، کوئی آلودگی نہیں تھی، اور جب آپ یعنی زمین پر جب آپ کو رکھا گیا تو آپ نے اپنے سر کو فوراً سجدے میں رکھا، اور سجدے میں سر رکھ کر کہا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ اور ولادت کے وقت تو نور کی برسات تھی۔ بہت سارے لوگوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور یہ تمام روایتیں کس سے سنی گئی ہیں؟ حضرت آمنہ سے، کچھ روایتیں حضرت صفیہ سے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں اس رات، جس رات آقا کریم کی ولادت ہوئی تھی نا، تو میں نے کیا دیکھا، گھر میں ہر طرف رحمت و انوار کی بارشیں ہی بارشیں ہیں، اور میں ایسا محسوس کر رہی تھی کہ گویا ستارے آسمان سے میرے قریب آ رہے ہیں اور اتر رہے ہیں میرے پاس، حتیٰ کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ ستارے میرے اوپر گر جائیں گے۔ یعنی اندازہ لگائیں، حضرت آمینہ کیا کہتی ہیں، رحمت و انوار کی بارشیں تھیں اور ستارے میرے قریب آ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ستارے مجھ پر گر جائیں گے۔ پھر جب حضرت آمینہ نے وضع حمل کیا تو ایک نور برآمد ہوا، جس کی وجہ سے ہر شے روشن ہو گئی، یہاں تک کہ نور کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اور یہ بڑی معتبر کتابیں ہیں جو میں بات آپ کو سنا رہا ہوں اس سے نقل کر کے۔ سلمہ سے انہوں نے حضرت آمینہ سے روایت کی، وہ فرماتی ہیں کہ شب ولادت جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے ایک نور دیکھا، اور وہ نور بھی کیسا تھا کہ جس سے محلات شام یعنی ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ اللہ اکبر! اور میں نے دیکھ لیا کیا، ملک شام کے محلات کو اس نور کی روشنی میں نے دیکھ لیا۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ ارشاد فرماتی ہیں، حضرت آمینہ کیا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم سے پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ سجدے میں ہیں، اور ایک سفید بادل نے آسمان سے آ کر حضور کو ڈھانپ لیا، حضور میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ پھر وہ بادل ہٹا تو کیا دیکھتی ہوں کہ حضور ایک اونی سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، اور سبز ریشمی بچھونا بچھا ہوا ہے، اور جو ہے نا گوہر شاداب کی 3 کنجیاں حضور کی مٹھی میں ہیں، اور ایک کہنے والا یہ کہہ رہا ہے نصرت کی کنجی، نفع کی کنجی، نبوت کی کنجی ہم نے آپ کو عطا فرما دیا۔ یہ سب پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ تھا۔ پھر ایک بادل نے آ کر حضور کو ڈھانپ لیا، اور وہ فرماتی ہیں کہ میری نگاہ سے حضور چھپ گئے۔ پھر جب روشن ہوئے تو میں نے کیا دیکھا، سبز ریشم کا کپڑا جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لپٹے ہوئے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں وہی 3 کنجیاں تھی، اور منادی ندا کر رہا تھا کامیابی کی کنجی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، نفع کی کنجی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، اور نبوت کی کنجی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ! یعنی ساری دنیا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ تھا، ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک جل جانے والے۔ اور آپ دیکھیں نا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں حرم کعبہ میں تھا، سحری کا وقت، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت جب قریب آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش شریف کی جب گھڑی آئی، آمد کا وقت آیا، تو میں خانہ کعبہ کے جڑے ہوئے تمام بتوں کو اوندھے گرتے ہوئے میں نے دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ! وہ سب گر پڑے، اور کعبے نے مقام ابراہیم یعنی جس سمت مولود النبی، جس گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی تھی، حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے کعبے کو اس سمت جھکتے ہوئے دیکھا تھا، اور میں